الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وقال في موضع آخر ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كالحي والميت رواه الإمام بخاری في صحیحہ۔ معزز حاضرین کرام اور مشاہدین اعظام، گزشتہ جمعہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے دل کیوں سخت ہوتے ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، کون سی چیزیں ہیں جن سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، ان چیزوں پر روشنی ڈالی گئی تھی۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ میں ان چیزوں پر روشنی ڈالوں گا جن سے سخت دلوں کا علاج ہوتا ہے، جن سے مردہ دلوں کی اصلاح ہوتی ہے، جو سخت دلوں کو نرم کرتے ہیں، ان چیزوں اور ان امور پر انشاءاللہ آج کے خطبے ہماری گفتگو ہوگی۔ میرے بھائیوں، میں نے بتایا تھا کہ انسان کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے، انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض، گناہوں کا کرنا، نیکیوں سے دور بھاگنا، ان چیزوں سے انسان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، اور ان چیزوں سے انسان کے دل پر اثر پڑتا ہے۔ جیسے جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کی بیماری کا اثر اس کے جسم پر پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے؟ انسان کو بخار آتا ہے، جسم گرم ہو جاتا ہے، انسان کے پیٹ میں درد ہے، اس کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ انسان بیمار ہے، تڑپتا ہے، اس کی گفتگو سے، چلنے کے انداز سے انسان کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو جیسے بیماریوں کا اثر جسم پر ہوتا ہے، ایسے ہی گناہوں کا اثر دلوں کے اوپر ہوتا ہے۔ اللہ کے ارشاد ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے برے اعمال اور برے کرتوت کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے، دل ان کے مردہ ہو چکے ہیں۔ تو ہمارا دل بھی مردہ ہوتا ہے، ہمارے دلوں کو بیماریاں لگتی ہیں۔ اگر ہم نے اپنے دل میں لگنے والی بیماریوں کا علاج کر لیا تو ہمارے دل صحیح ہو جائیں گے۔ جیسے انسان جب بیمار ہوتا ہے، علاج کر لیا، بیماری ختم ہو جائے گی، لیکن اگر بیماری چھوڑ دے گا تو بیماری دھیرے دھیرے بڑھتی رہتی، بڑی ہو جاتی، پھر لا علاج ہو جاتی ہے، پھر اس بیماری کا کوئی علاج نہیں رہتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر کالا نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیا، اپنے گناہوں کی مغفرت مانگ لی اللہ تعالیٰ سے، اللہ نے معاف کر دیا، توبہ کر لیا، تو اس کا دل پھر صحیح ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا، گناہوں کی مغفرت نہیں مانگتا، گناہوں کو نہیں چھوڑتا، اس کے دل پر ہر گناہ کی وجہ سے کالا نقطہ پڑتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک دن پورا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے۔ اس کا پیمانہ بدل جاتا ہے، اس کا پیمانہ بدل جاتا ہے۔ اس لیے جیسے ہم بیمار ہوتے ہیں، اپنے جسم کا علاج کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہمیں دلوں کا علاج کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دلوں کی اصلاح پر
ہمارے اعمال کی اصلاح کا دار و مدار ہے۔ اگر ہمارا دل صحیح ہوگا تو ہمارے پاس اعمال ہوں گے، اگر ہمارا دل ہی صحیح نہیں ہے تو اس طریقے سے ہمارے پاس اعمال بھی نہیں ہوں گے۔ لہذا علاج کرنا ضروری ہے۔ اللہم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری تھی یا بیماری ہے، اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ کیوں بڑھا دیا؟ کیونکہ انہوں نے اپنے دل پر توجہ نہیں دی، دلوں کا علاج نہیں کیا، اور بیماری پر بیماری آتی رہی، گناہ پر گناہ کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کی بیماری اور بڑھ گئی۔ لہذا دلوں کا علاج کرنے کی سخت ضرورت ہے، خاص طور سے آج کے زمانے میں جب ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں، مسجدوں سے دور ہو گئے اور اس طریقے دین سے دور ہو گئے، انسان گناہ کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے، لوگوں کے سامنے کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے، اس کو کوئی شرم نہیں ہوتی، نمازیں چھوڑتا اس کو کوئی شرم نہیں ہوتی، شرک کرتا ہے، شرک کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے، اس کو کوئی شرم نہیں آتی۔ ایسے دور میں بہت زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے دلوں کا ہم علاج کریں۔ دلوں کا علاج کیا ہے یہ بھی بتایا گیا ہے، جیسے وہ چیزیں بتائی کہ جن سے دل ہمارا سخت ہوتا ہے، ایسے ہی قرآن و سنت کے اندر ہمیں دلوں کے علاج کا بھی حکم دیا گیا ہے اور دلوں کا علاج بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلا علاج یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کریں، تدبر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا مطالعہ کریں، آپ کی حدیثوں پر غور و فکر کریں، کیونکہ ہمارے نبی کا فرمان ہے، ہمارے نبی کا کلام ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، نبی ہمارے نبی اور حدیث ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ لہذا قرآن کا تدبر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ اس کی تلاوت کرنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھنا، اس کے بارے میں غور و فکر کرنا، اس سے انسان کے دلوں پر جو زنگ لگ جاتا ہے اس کی اصلاح ہوتی ہے اور اس طریقے سے انسان کا دل نرم پڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مقدس کے تعلق سے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، نصیحت آ چکی ہے، دین آ گیا ہے، قرآن آ چکا ہے، نبی کی حدیثیں آ چکی ہیں، وشفاء لما فی الصدور، اور تمہارے سینوں کے اندر جو کچھ بیماریاں ہیں ان کے لیے وہ شفا بھی ہے، وہ شفا ہے وہ جو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا۔ دین کے اندر شفا ہے، نبی کی حدیثوں کے اندر شفا ہے، قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے شفا رکھا ہے۔ لہذا قرآن اور حدیثوں کے پڑھنے سے، تلاوت کرنے سے انسان کے دلوں کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کے اندر وہ نازل کر دیا ہے جو قرآن جو شفا ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ قرآن یہ سرتاثر سراپا رحمت ہے اور مومنوں کے دلوں کی بیماریوں کا علاج اور شفا ہے قرآن مجید، اور یہ دین اسلام پورا جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل فرمایا۔ لہذا ہم کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کریں، نبی کی حدیثیں پڑھیں، بخاری ہے، مسلم ہے، ریاض الصالحین ہے، یا اس طریقے سے بلوغ المرام ہے، چھوٹی چھوٹی حدیث کتابوں سے اپنی شروعات کریں۔ حدیثیں پڑھیں گے میرے بھائیوں تو ہمارے دلوں کے اندر سختیاں ہیں وہ سختیاں کم ہوں گی اور ہمارے دل منور ہوں گے اور اس طریقے سے ہمارے دلوں کی اصلاح ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا ذکر کریں، اللہ رب العالمین کا ذکر کریں، اس پر ہمیشگی برتیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث لا یزال لسانک رطبا فی ذکر اللہ، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر و تازہ ہونی چاہیے، معطر رکھنا چاہیے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اور سفر کرتے ہوئے جہاں بھی آپ ہیں، آپ کہیں انتظار کر رہے ہیں کسی کا اور آپ بیٹھے اللہ کا ذکر کرتے رہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، جو صورتیں یاد ہیں ذکر کرتے رہیں، اللہ کے رسول جو حدیث ثابت ہے، جو دعائیں ثابت ان دعاؤں کو پڑھتے رہیں۔ یہ ذکر ہے میرے بھائی سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا اور جو ذکر کرتا اس کی مثال دی ہے زندہ اور مردہ سے۔ جو ذکر کرتا اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی یاد رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دلوں کو موم اور نرم بنا دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سخت کر دیتا ہے، گویا کہ مردہ ہے، اگرچہ اس کا جسم باقی ہے لیکن حقیقت میں مردہ ہے کیونکہ اس کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے انسان کے دلوں کو شفا ملتی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے ہمارے دلوں کا علاج رکھا ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کا ذکر کرے، صبح و شام کی دعائیں پڑھے، فرض نماز کے بعد کے اذکار ہیں ان اذکار اور دعاؤں کو پڑھے، اور اس طریقے سے اور جو دعائیں ثابت ہیں قرآن کریم کے جو ادعیہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہیں ان دعاؤں کو انسان پڑھے کثرت سے، اللہ تعالیٰ اس کے دلوں کو نرم کر دیتا ہے اور اس طریقے دلوں کو شفا ملتی ہے۔ دعا کرنا
ذکر کرنا یہ بہت بڑا علاج ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اور آپ آزما کر کے دیکھیے، اگر انسان ذکر کرتا ہے اللہ رب العالمین کا، صبح و شام کے اذکار اور دعائیں پڑھتا ہے، تو اس کے دلوں کو سکون ملتا ہے، اس کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اور اس کے دلوں میں سختی نہیں ہوتی، اور شرح صدر کے ساتھ رہتا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جو کچھ پریشانیاں اس پر صبر کرتا ہے، اور اس کے پاس قناعت ہوتی ہے، جو عظیم ترین دولتوں میں سے ایک دولت ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ ہمارے دلوں میں علاج ہے جو اللہ رب العالمین نے اس کے اندر فرمایا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے الم یعن الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا اب تک وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے کہ ان کے دل نرم پڑ جائیں جو اللہ کے ذکر کے لیے اور جو حق نازل ہوا اس کے لیے ان کے دل نرم پڑ جائیں؟ اللہ کا ذکر کرنے سے حق جو نازل کیا اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو، قرآن و حدیث کو جو نازل کیا ہے، کیا اس کے لیے ان کے دل نرم نہیں پڑ گئے؟ کیا اب وقت نہیں آ گیا ہے کہ ہمارے دل نرم ہو جائیں؟ دل نرم کیسے ہوں گے؟ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، تو اللہ رب العالمین بھی ہمیں یاد کرے گا اور ہمارے دلوں کو نرم کر دے گا۔ تو ذکر و اذکار کرنا، صبح و شام کی دعائیں پڑھنا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی یاد کرنے کا اور دلوں کو نرم کرنے کا بہت بہترین طریقہ ہے۔ اور ذکر ایسے ہی ہے ہمارے لیے جیسے مچھلی کے لیے پانی ہوتا ہے، کوئی مچھلی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی، ایسے ہی کوئی دل جو زندہ دل ہو اللہ کا ذکر کیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ مچھلی اور پانی کا جو کی نسبت ہے وہی ذکر اور دل کی نسبت ہے، جو ذکر کرے گا زندہ رہے گا، جو ذکر نہیں کرے گا وہ انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اور ذکر سے مراد کون سا ذکر ہے؟ وہ ذکر صوفیوں نے ایجاد کر لیا ہے، جو ہو پڑھتے ہیں، اللہ 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 پڑھتے ہیں، وہ ذکر نہیں مراد ہے۔ جنہوں نے اپنی طرف سے بہت سارے ذکر نکال لیا، ذکر جمیلہ، درود پتہ نہیں جمیلہ، درود ماہی، پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے ایجاد کر لیا ہے۔ میرے بھائی، وہ ذکر سے مراد ہو جو اللہ نے نازل کیا، جو ہمارے نبی نے فرمایا ہے، جو حدیثیں اور دعائیں وہی ذکر ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی ذکر نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین کے کلام سے بڑھ کر کے کوئی ذکر نہیں ہے، اللہ کے دین سے بڑھ کر کے کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ نماز بھی ذکر ہے، روزہ بھی ذکر ہے، خطبہ جمعہ کا سننا بھی ذکر ہے، وہ تمام چیزیں جن سے انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے وہ سب کا سب ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ جب اذا نودی للصلاۃ یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ یہ اللہ کا ذکر ہے، خطبہ سننا، نماز پڑھنے سے اللہ کا ذکر ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کی، یہ سب ذکر ہے۔ ذکر کوئی الگ سے چیز نہیں ہے جو صوفیوں نے ہمارے ملکوں کے اندر بنا لیا۔ ایسے ایسے ذکر ہیں میرے بھائیوں جن کا کوئی ثبوت نہیں، نہ قرآن سے اور نہ کوئی حدیث سے، ان کے اپنے بنائے ہوئے ذکر و اذکار ہیں۔ اللہ کے رسول سے بڑھ کر کے کلام اگر کسی کا تو اللہ رب العالمین کا ہے۔ ہمارے نبی کے الفاظ میں، آپ کے ذکر میں اور دعاؤں میں جو بلاغت ہے، جو تاثیر ہے، ہماری اپنی بنائی ہوئی دعاؤں کے اندر تاثیر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے وہ دعائیں جو اللہ کے رسول ثابت ہیں، وہ ذکر و اذکار جو نبی ثابت، ان کو پڑھیے، وہ ہمارے لیے کافی ہیں۔ ہم لوگوں کے بنائے ہوئے ذکر و اذکار کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ دین اللہ رب العالمین کا، شریعت اس کے نبی کی ہے، وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ہمیں نئے اذکار کی ضرورت نہیں ہے، اس کو انسان پڑھے، اللہ رب العالمین اس کے دلوں کو کی اصلاح کرتا ہے، اور اس طریقے سے انسان کے دل نرم پڑتے ہیں۔ ایسے ہی میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ سے ہم سوال کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، دعا کریں اللہ رب العالمین سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم اہدنی وسددنی، اللہ تعالیٰ تو مجھے ہدایت دے اور مجھے راہ راست پر رکھ۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک و یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم کر دے، میرے دلوں کو اپنی اطاعت کے اوپر قائم رکھ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دعا کیا کرتے ہیں، لہٰذا ہم بھی دعا کریں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا کے اندر تاثیر ہوتی ہے، دعا بہت بڑی طاقت ہے میرے بھائیوں۔ دعا سے ہم کبھی اگر کوئی دعا نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا محتاج نہیں ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نہ دعا کرنے والوں سے ناراض ہو جاتا ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، کیونکہ دعا کرنے میں انسان کی عاجزی کا اظہار ہے، انسان کی محتاجگی کا، اس کے فقر و فاقے کا اظہار ہے۔ انسان یہ کہنا چاہتا ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے پاس کچھ طاقت نہیں ہے، تو اگر دین پر قائم رکھے گا تو میں قائم رہوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے انسان جب مانگتا ہے تو گویا کہ انسان اپنے ضعف کا، اپنی کمزوری کا احساس کرتا ہے، اور جو انسان نہیں مانگتا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جیسے کوئی بہت مالدار انسان ہو، وہ کسی سے قرض نہیں مانگتا کیونکہ اس کو قرض کی ضرورت نہیں ہے، وہ قرض کا محتاج نہیں ہے، وہ لوگوں کو قرض دیتا ہے،
ایسے ہی معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے مانگے گا کوئی کہ اللہ تعالیٰ کو وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا محتاج سمجھتا ہے اور اللہ رب العالمین ہی سے مانگتا اور سمجھتا ہے کہ میں تو کمزور انسان ہوں، میں کسی بھی اطاعت پر اور دین پر ثابت قدمی نہیں اختیار کر سکتا جب تک کہ اللہ رب العالمین مجھے اس پر قائم نہ رکھے۔ تو میرے بھائیو ہمیشہ اللہ تعالیٰ دعا کرے، ہمیشہ دعا کرے، اپنی زبان میں دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہر زبان کا خالق ہے، آپ ضروری کہ آپ اردو زبان میں عربی زبان میں دعا کریں، جو دعا آپ کی اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ دعا کیجیے۔ یہ اگر حدیث نہیں آپ کو یاد ہے اپنی زبان میں دعا کیجیے، اپنی زبان میں کہ اللہ تعالیٰ تم ہدایت پر قائم رکھ، اللہ نماز کی توفیق دے، اللہ شرک سے بچا، توحید پر قائم رکھ، اپنی زبان میں آپ دعا کیجیے۔ دعا کرنے کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک ہتھیار ہے ہمارے دلوں کا، ایک دوا ہے ہمارے دلوں کی بیماریوں کا کہ انسان اللہ رب العالمین سے ہمیشہ دعا کرے۔ اس طریقے سے میرے بھائیوں انسان فرائض اور واجبات کی پابندی کرے، جو فرائض ہیں واجبات ہیں جو اللہ نے فرض کر دیا ان چیزوں کی انسان پابندی کرے۔ نوافل کا بھی انسان اگر اہتمام کرتا ہے اور ان کی پابندی کرتا تو الحمدللہ نور علی نور ہے، لیکن جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، جو فرض کر دیا اللہ رب العالمین نے، ان تمام چیزوں کی انسان پابندی کرے۔ نمازوں کی انسان پابندی کرے، 5 وقتہ نماز اللہ نے فرض کر دیا، انسان ان کی پابندی کرے۔ آج کتنے مسلمان نماز ہی نہیں پڑھتے، اذان ہوتی رہتی انسان نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا۔ تو میرے بھائیوں نماز کی پابندی کریں، جو فرائض واجبات ہیں ان کی پابندی کریں۔ نماز ہے، روزہ ہے، اللہ نے مال دیا زکوٰۃ ہے، اللہ نے مال دیا حج کرنا ہے، سچ بولنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کی اطاعت کرنا، اور اس طریقے سے معروف کا حکم دینا اگر انسان کے پاس طاقت ہے تو، اور اس طریقے سے اور بہت سارے فرائض ہیں اسلام کے اندر، ان تمام چیزوں کو انسان بجا لائے، ان تمام چیزوں کو ادا کرتا ہے تو انسان کے دل کو اللہ نرم کر دیتا ہے اور اس کا دل اللہ کے ذکر سے معمور رہتا ہے۔ اس طریقے سے انسان حلال کمائے، امانتداری ادا کرے، امانت داری اس کے پاس ہو، حلال کھائے، حلال کمائے، کیونکہ جو انسان حرام کماتا ہے، حرام کھلاتا ہے، ایسی صورت میں اس کے دل کے اندر زنگ پڑ جاتا ہے، حرام و تمیز کی، حلال اور حرام کی تمیز انسان کھو بیٹھتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بتائی، اس میں ایک آدمی سفر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دعا کرتا، اللہ رب اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مال حرام کا ہے، اس کی پرورش حرام مال سے ہوئی، اس کا کپڑا حرام اور اس کی تربیت حرام مال سے ہوئی، اور اس کا کھانا پینا، کپڑا، غذا، تمام چیزیں اس کا حرام کا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیسے قبول کرے؟ لہذا انسان حلال کمائے، حلال کھائے، انسان حلال کماتا اور کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو روشن کر دیتا ہے۔ اور جو انسان حرام کھاتا ہے اس کے دل سے جو تمیز ہے حق اور باطل کی پہچان کی، وہ تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ اگر وہ تمیز ہوتی تو حرام نہیں کھاتا، وہ حرام کھاتا اس لیے کہ تمیز ختم ہو گئی، اس لیے حق اور باطل کی تمیز انسان کو دیتا ہے۔ تو انسان حلال کھائے میرے بھائیوں، کم ہی صحیح، اسی کے اندر برکت ہے۔ اگر آپ حرام کھائیں گے یا ہم کھائیں گے تو اس کے اندر برکت نہیں ہوتی، اس کے اندر برکت نہیں ہوتی، انسان بیماریوں کے اندر اور بہت ساری چیزوں کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کی بات کرتا ہے جو انسان حلال کھاتا ہے، حلال کھلاتا ہے، حلال کمائی کرتا ہے، حرام کمائی سے دوری اختیار کرتا ہے۔ یہ بھی بہت ضروری ہے دلوں کے علاج کے لیے کہ انسان حلال کمائے۔ اس طریقے سے انسان موت کو یاد کرے، قبرستان کی زیارت کرے، موت کی یاد کرے، قبرستان کی زیارت کرے انسان، اس سے بھی انسان کے دل میں پڑتے۔ بغل ہی میں قبرستان ہے، زیادہ دور نہیں ہے، لیکن سال گزر جاتا ہوگا لوگ وہاں نہیں جاتے ہوں گے قبرستان کی زیارت کے لیے۔ قبرستان کی زیارت سے انسان کا دل نرم پڑ جاتا ہے، انسان موت اسے یاد آتی ہے، آخرت یاد آتی ہے انسان کو۔ قبرستان کی زیارت کرتا ہو، اور زیارت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہاں جا کر کے قرآن نہیں پڑھنا ہے، وہاں جا کر کے سورہ یاسین، سورہ اخلاص نہیں پڑھنا ہے، وہاں قبرستان کی زیارت کی ایک دعا آتی، وہ دعا آپ کو پڑھنا، السلام علیکم یا اہل المؤمنین والمسلمین، نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، انتم خلفنا انتم صرفنا ونحن خلفکم ونسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، وہاں جا کر کے دعا پڑھنا ہے، جیسے مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے، بازار میں جانے کی دعا، سلام پھیرنے کے بعد کی دعائیں ہیں، کھانے کی دعا، اسی قبرستان کی زیارت کی دعا، وہاں جا کر قرآن پڑھنا، سورہ یاسین پڑھنا، یا اس طریقے سے سورہ اخلاص پڑھنا، سورہ کافرون، سورہ فاتحہ پڑھنا، یہ ساری چیزیں پڑھنا منع ہے۔ قبرستان قرآن پڑھنے کے لیے نہیں، نہ نماز پڑھنے کے لیے ہے۔ قبرستان یہ مردوں کا شہر ہے، مردوں کا مدفن ہے، جا کر کے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آخرت یاد کریں، موت کو یاد کریں، یہ دعا پڑھ کر کے آپ واپس آ جائیں اور یاد کریں کہ سارے لوگ آپ کے ساتھ تھے، آج جو قبروں کے اندر ہیں کل بھی میری ہی باری ہے، ہمیں بھی یہ رکھا جائے گا، ہمیں بھی دفن کر دیا جائے گا، ہمارے بھی جنازے کی نماز پڑھ کر کے لا کر کے لوگ یہاں پر دفن کر دیں گے۔
تو انسان قبرستان کی زیارت کرے اور موت کو کثرت سے یاد کرے۔ اللہ کے رسول حدیث اکثر ذکر حادم اللذات یعنی موت، لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ انسان موت کو یاد کرے میرے بھائیوں اور قبرستان کی زیارت کرے، اس سے بھی انسان کے دل نرم پڑتے ہیں، اور اس طریقے سے انسان اللہ کے دین کا علم حاصل کرے، یہ بہت ضروری ہے۔ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، حقیقی جو علماء ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ان کے دلوں میں خشیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ علم حاصل کریں، اللہ کے دین کا علم حاصل کریں، کتاب اللہ سنت رسول کا، توحید کا، سنت کا، قرآن کا علم حاصل کریں۔ علم حاصل کریں گے آپ کے دلوں کا علاج ہوگا، یہ آپ کے دل اس سے نرم پڑیں گے۔ علم روشنی ہے، اور ان دلوں کی جو سختیاں ہیں، تاریکیاں ہیں، لہٰذا جب علم کی روشنی آتی ہے یہ ساری تاریکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ علم حاصل کریں۔ ایک واقعہ ہمارے نبی کے سامنے بیان کیا گیا، یا صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے ایک مرتبہ جنگ میں گئے، سردی کا زمانہ تھا، ایک آدمی کے سر میں چوٹ لگ گئی اور اس کو رات میں احترام بھی ہو گیا، یعنی ناپاک ہو گئے۔ وہ لوگوں سے پوچھا کیا کریں، لوگوں نے کہا کہ بھائی تیمم نہیں کرنا، آپ کو غسل ہی کرنا پڑے گا، پانی موجود ہے۔ انہوں نے غسل کر لیا، ان کی موت ہو گئی۔ ہمارے نبی کے پاس آئے، پورا واقعہ بیان کیا تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا، تم لوگوں نے سے قتل کر دیا، قتلکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی قتل کرے، تمہیں برباد کرے۔ انما شفاء العی السؤال، اگر تمہیں کوئی چیز نہیں معلوم ہے اہل علم سے، علماء سے سوال کر دینا۔ علماء سوال کرو، کیوں اس کی جان گئی؟ کیونکہ ان کے پاس علم نہیں تھا، علم نہ ہونے کی وجہ سے آدمی کی جان چلی گئی۔ تو آپ نے کہا علماء سے، جو علماء ہیں کتاب اللہ سنت رسول کے، جو موحدین علماء ہیں ان سے سوال کر لو، اسی میں شفا ہے۔ تو علم کو اللہ رب العالمین نے شفا قرار دیا۔ تو علم بیماریوں کے لیے شفا ہے، دل کی بیماریاں ان کا شفا ہے علم۔ انسان علم حاصل کرتا ہے، شیطان کا اس کے دل کے اوپر اثر نہیں ہوتا، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، جب اللہ کا ذکر کرتا ہے شیطان سے بھاگ جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے انسان اللہ رب العالمین کے دل، اللہ کے کیا نام، اللہ رب، انسان کیا کرے، علم حاصل کرے، اللہ رب العالمین کے دین کا علم حاصل کرے۔ ایسے میرے بھائیوں انسان کو چاہیے کہ کثرت سے توبہ کرے، استغفار کرے، اور گناہوں پر اصرار نہ کرے۔ گناہ ہو جانا یہ بہت بڑے عیب کی بات نہیں ہے، بڑا عیب یہ ہے کہ انسان گناہ پر اصرار کرے۔ اللہ کے رسول حدیث، ہم میں سے ہر بنی آدم انسان غلطی کرنے والے ہیں، لیکن وہ انسان بہتر جو غلطی کرنے کے بعد توبہ کرنا چاہے۔ اگر غلطی ہو جائے ہم سے توبہ کر لے، اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے، توبہ کریں گے سچائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف کر دے گا، اور وہ جو کالا نقطہ پڑتا ہے وہ نقطہ ختم ہو جائے گا۔ تو انسان توبہ کر لے، ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے، سب سے گناہ ہو جاتا ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے، لیکن گناہ ہونے کے بعد اس پر اصرار کرنا، بار بار وہی گناہ کرنا، یہ غلط ہے۔ انسان توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اس طریقے سے میرے بھائیوں، جو بیمار لوگ ہیں ان کی یاد کرنے کے لیے جایا کرو۔ جو بیمار لوگ ہیں، جو بڑی بڑی بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں، جو بڑی بڑی بیماریوں کے اندر مبتلا، ان کی زیارت کرنے کے لیے انسان جائے، اسپتال میں جائے زیارت کرنے کے لیے، اس سے بھی انسان کا دل نرم ہوتا ہے۔ بیمار لوگوں کو دیکھ کر کے، اس لیے اسلام کے اندر بیمار لوگوں کی عیادت کرنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ جو انسان کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو ان کی عیادت کرنے سے بھی انسان کا دل نرم پڑتا ہے۔ جو لوگ بہت ساری بڑی بیماریوں میں مبتلا ہیں، کسی کے ہاتھ نہیں، کسی کے پاؤں نہیں، کوئی کینسر کا مریض ہے، کوئی کسی اور کا مریض ہے، بیچارہ بستر پر پڑا ہوا ہے، آپ اس کو جا کر کے دیکھیں گے تو آپ کا دل نرم پڑے گا۔ اس لیے یہ بھی ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ جو مسکین لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، یتیم لوگ ہیں، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے بھی انسان کا دل نرم ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کے پاس ایک آدمی تشریف لائے، سوال کیا کہ میرا دل بہت سخت ہے، میں کیا کروں؟ تو آپ نے کہا کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جس سے تمہارا دل نرم ہو جائے؟ کہا بتائیے۔ کہا آپ نے مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، یعنی یتیم کا خیال رکھو، مسکین کا خیال رکھو، یتیموں کا خیال رکھو، غریبوں کے ساتھ رکھو بیٹھو۔ کیونکہ انسان جب بڑے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے تو اس کے دل کے اندر تکبر آ جاتا ہے، خود پسندی اور گھمنڈ آ جاتا ہے، لیکن غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ انسان رہتا ہے تو انسان کا دل ویسی نرم ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اس کو بھی آزمانا چاہیے، کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ہمیشہ کہا کرتے اللہ تعالیٰ تمہیں مسکینوں کے ساتھ رکھ، ہمیں مسکینوں کے ساتھ اٹھا، اور کہا کرتے تھے جب تم مجھے اور تلاش کرو نہ پاؤ تو ضعیف لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، ان کے اندر مجھے تلاش کرو، مجھے ان کے اندر تلاش کرو۔ آپ ان کے ساتھ اٹھتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، کوئی مسکین، کوئی یتیم، کوئی بھی آ جاتا آپ کے پاس، کوئی اور جو ہے کوئی بھی شخص آ جاتا، آپ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چل پڑتے تھے، آپ اس کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ تو ہمارا بھی حال یہ ہونا چاہیے، یعنی کہ صرف امیروں کا خیال رکھیں، امیروں کے ساتھ اٹھے بیٹھے، بیچارے جو غریب لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، یتیم ہیں، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے بھی انسان کا دل نرم پڑتا ہے۔ تو یہ سارے اسباب ہیں
جن کی وجہ سے انسان کے دل کو اللہ رب العالمین جو ہے نرم کر دیتا ہے۔ اور اس طریقے سے جو علماء ہمارے گزرے ہیں ان کی سیرت انسان پڑھے، صحابہ کی سیرت پڑھے، انبیاء کرام کی سیرت پڑھے، اس سے بھی انسان کے دل میں نہ پڑتا کہ کس طریقے سے انہوں نے لوگوں کے ساتھ رہ کر کے زندگی گزاری، کس طریقے سے انہوں نے دنیا کے اندر رہ کر کے زندگی گزاری۔ ان کے سیرت کو انسان جب پڑھتا ہے تو انسان کے دلوں کے اندر بھی نرمی آتی ہے اور انسان کا دل نرم پڑتا ہے۔ اور بھی وہ سارے اسباب ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اسباب اگر ہم نے ان پر عمل کیا تو ہمارے دلوں کے نرم ہونے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو سختی سے بچائے، اللہ ہمارے دلوں کو نرم کرے، اللہ رب العالمین ہمیں ان اسباب کو اپنانے کی توفیق دے، اللہ رب العالمین ہمیں اپنا ذکر کرنے اور قرآن کی تلاوت کرنے اور نیکیوں پر قائم رہنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ بارک اللہ لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔